اس طرح کی کارروائیوں نے، اس طرح کی کاریگر کی کارروائیوں نے اس ملک کی تباہ و بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس طرح کی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ اب یہ پہلے تو یہ سن لیجئے گا کہ ہو کیا رہا تھا۔ کافی عرصے سے اس معاملے پہ کام ہو رہا تھا۔ جوڈیشل کمیشن کے رولز یا عدلیہ کے رولز یا ججز سلیکشن یا ججز ایلیویشن کے رولز بن رہے تھے، اور سننے میں آ رہا تھا کہ ایک تجویز ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی عمر 62 سے 65 سال کر دی جائے، سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سے 68 سال کر دی جائے۔ سننے میں آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور ہائی کورٹ چیف جسٹس کا ٹینیور فکس کر دیا جائے 3 سال کے لیے۔ سننے میں آ رہا تھا کہ ہائی کورٹ کا جج جب چیف جسٹس بنتا ہے تو وہ سینئر ترین ہوتا ہے، تو سننے میں آ رہا تھا کہ یہ اختیار دے دیا جائے کہ پہلے 5 ججز میں سے ایک جج کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ سننے میں آ رہا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کو جوڈیشل کمیشن یا ججز تقرری یا ججز ایلیویشن میں زیادہ اختیار دیے جائیں۔ سننے میں آ رہا تھا کہ حکومت جو اس وقت کی ہے وہ اس کے زیادہ ممبر ہوں اس میں، تاکہ من پسند کا کام ہو سکے۔ اور میڈم شیخ اب ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اچھا، اب کل جب یہ اجلاس ہوا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وہاں بتایا، جب رولز تبدیلی کا اجلاس ہوا پورے ملک کے ججز موجود تھے، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتایا کہ ہم ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے۔ تو جس پر ججز نے کہا کہ اگر آپ آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں، رولز میں قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، تو پھر اس اجلاس کا کیا فائدہ، اور اجلاس ملتوی ہو گیا۔ اب گویڑ لگاتا ہوں میڈم شیخ، گویڑ کافی عرصے سے سنا جا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے لیے کیا جائے گا۔ اب اگر 65 سال سے بڑھا کر 68 سال تک کے عمر کر دی جائے تو پھر بھی فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو فائدہ ہے۔ اگر چیف جسٹس کا ٹینیور فکس 3 سال کے لیے کر دیا جائے پھر بھی ان کو فائدہ ہے۔ ہاں، اگر یہ آنے والے چیف جسٹس پر یہ سارے رولز اپلائی ہوں یا قانون سازی یا آئینی ترمیم تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ اب مجھے لگتا ہے میڈم شیخ زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ یہ 3 سال والا فکس کر دیں گے ٹینیور۔ اچھا، اس طرح لگ ایسے رہا ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا مدت چیف جسٹس بڑھ جائے گی، اس کے بعد منصور علی شاہ آ جائیں گے اور منیب اختر صاحب اس میں سے نکل جائیں گے، جسٹس منیب اختر صاحب۔ میڈم شیخ اب یہ ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ نیت کا فطور ہے، نیت کا معاملہ ہے، نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیسے؟ نیت ہے نوازنے کی، نیت ہے ججز تقرری ججز ایلیویشن میں سیاسی کردار بڑھانے کی، نیت ہے من پسند ججز کو نوازنے کی، نیت ہے پرسن سپیسیفک، نیت ہے عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کی۔ میڈم شیخ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے اچھے رولز بنتے ہیں، بڑی اچھی قانون سازیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری قانون سازیاں جو ایک اچھا پن ان کو دکھا کر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذاتی دوستوں کو نوازنا، ذاتی فائدوں کی تکمیل، مخالفین کو فکس کرنا اور پرسن سپیسیفک قانون سازیاں۔ یہ قانون سازی ہوگی، لکھ لیجئے، یہ کوئی بھنڈ ماریں گے، نیت تو خراب ہے ہی، بھنڈ ماریں گے، یہ سب چیلنج ہوگا، اس پر رولے بھی پڑیں گے۔ اور وہ ملک میڈم شیخ جہاں ہر ادارہ زوال پذیر ہے، یہ کارروائی عدلیہ میں زوال کو عروج بخشے گی، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کارروائی ڈالنے جا رہے ہیں اور ایسی کارروائیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔